کہیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے اور اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کی نئی بنیاد رکھ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی دیکھیں آپ نے بڑا جامع اور بڑا پرمغز تجزیہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی چیزیں بھی واضح ہیں جب سے ٹرمپ انتظامیہ دوبارہ سے برسر اقتدار آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں جو ہے دونوں ملک قریب آ رہے ہیں اور دونوں کے درمیان بہت سے پیچیدہ چیلنجز اور مسائل درپیش رہے ہیں، لیکن دونوں کی جو خواہش اور اپروچ ہے وہ بڑی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے ان کو حل کیا جائے، دور کیا جائے۔ دیکھیں صدر ٹرمپ خود ایک بڑے کہنہ مشق اور ماہر ایک طرح سے بزنس مین رہے ہیں، اور ٹیرف کی جو پالیسی ہے اس کو وہ اپنی فورن پالیسی کے لیے سب سے امپورٹنٹ انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں وہ دوست و دشمن کی تمیز بھی نہیں کر رہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ تمام معاملات، چاہے وہ انٹیلیجنس کے شیئرنگ کا ہو، دہشت گردی کے خلاف ہو، دفاعی تعاون کے حوالے سے ہو، کشمیر کے تصفیے کا ہو، اسرائیل ایران جنگ کو بند کرانا ہو، یا اور کوئی معاملہ ہو، ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپلوریشن ہو، آئل کی مائننگ ہو، ان تمام معاملات پہ دونوں ملک قریب آ رہے ہیں اور ایک مثبت کنسٹرکٹیو ایک ریلیشن شپ پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور جامع انداز میں مرتب کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت سے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پچھلے 15-16 سال پر محیط جو امریکہ اور بھارت کا رومانس تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت نے کافی لیٹ ڈاؤن اور ڈس اپوائنٹ کیا ہے امریکہ کو 3-4 اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ چین کے خلاف امریکہ کو توقع تھی کہ وہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا عالمی سطح پہ، لیکن جب سے بنیان المرصوص میں اس نے ہزیمت اٹھائی تو امریکہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو پاکستان کی بھی 3-4 گھنٹے کی جوابی کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو چین تو ایک عالمی طاقت ہے، اس کے سامنے تو یہ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ان کی ساری انویسٹمنٹ دفاعی اعتبار سے ضائع ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یوکرین وار میں بھی انہوں نے سفارتی سطح پہ نیوٹرل سٹانس لیا، اور تیسری بات جس کو بہت غم و غصہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کو وہ یہ ہے کہ روس کے اوپر بہت شدید امریکہ پابندیاں ڈالنے کی اور معاشی دباؤ ڈالنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس میں پچھلے سال تقریباً $52 ارب کا تیل بھارت نے روس سے امپورٹ کیا ہے، جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ روس کی کھلم کھلا معاشی اور مالی معاونت کے مترادف ہے، ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ امریکہ اس پہ معاشی دباؤ ڈال کے جنگ بندی پر مجبور اس کو کرنا چاہتا ہے۔ تو اور پھر آپ نے برکس کا حوالہ بھی دیا، تو یہ وہ تمام چیزیں۔ اچھا آخری بات، F-35 کے آفر کے باوجود بھارت میں جو اس وقت سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے قریبی اور بڑے پیمانے پہ جو دفاعی تعلقات ہیں روس کے ساتھ ان کو برقرار بھی رکھنا چاہتا ہے اور آگے بھی بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا، میں واشنگٹن میں تھا جب انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے امریکہ سے بھارت نے ایک بھی ایٹمی ری ایکٹر نہیں لیا ہے، حالانکہ امریکہ میں توقع تھی کہ یہ بہت بڑی آرمز اور نیوکلیئر انڈسٹری کی مارکیٹ ہوگی، تو وہاں کی نیوکلیئر اور ڈیفنس انڈسٹری بھی بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہے، کیونکہ بھارت کے 22 ری ایکٹر جو ہیں وہ بنیادی طور پر زیادہ تر روسی ٹیکنالوجی پر محیط ہیں۔ جو برہموس میزائل اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی وہ بھی روسی ٹیکنالوجی پر محیط ہیں، اور آگے F-35 کے مقابلے میں وہ Su-57 جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر رشین اوریجن کا ہے اس کو بھی ایویلیویٹ کر رہا ہے۔ تو امریکہ میں بہت غصہ پایا جاتا ہے کہ بھارت پہ اتنا زیادہ ہم نے اس کی حمایت کی، سپورٹ کیا، اور وہ ہم پہ بالکل ہمارے لیے کھڑا تو ہونا دور کی بات ہے، چین کے ساتھ ہمیں بہت سے معاملات میں بیٹرے کر رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو بالآخر یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ہی اس خطے میں ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے، امن کی ضمانت بھی ہے، ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت بھی ہے، مسلم دنیا کا ایک بڑا اہم لیڈر بھی ہے، اور جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا،
مغربی ایشیا میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں عالمی برادری کا ایک بڑا اہم رکن ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت ایک غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے بھارت کی آپ بات کریں اب اس سب کے بعد کیونکہ بھارت تو ویسے ہی، اب میں کیا کہوں، اب جس طرح کہ پاکستان کے اوپر مہربان ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ، اب بھارت کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے اور بھارت کے لیے کیا واضح طور پر پیغام ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور بھارت کے لیے اب مسائل صرف سفارتی اور معاشی اور دفاعی اعتبار سے امریکہ کے ساتھ اختلافات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں داخلی سیاست میں بھی مودی سرکار کے لیے دو اعتبار سے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ لوک سبھا میں بڑے مشکل لیکن حقیقت پسندانہ سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جن کے ان کے پاس جواب نہیں ہے، پاکستان کے خلاف جو ناکام جارحیت کے حوالے سے ہے، نقصانوں کی تفصیل کے حوالے سے ہے۔ لیکن ابھی ایک بڑا چیلنج جو ان کے سامنے آنے والا ہے، یہ ٹیرف کے نتیجے میں اب چونکہ ان کی بڑی تعداد بھارت کی آبادی کی زراعت سے بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی، اور جس طرح سے وہ پاک بھارت جنگ میں اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح اب دوبارہ سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسے دوبارہ سے مشکلات میں گھیر دیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔